والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج ہم سورۃ النور 24ویں سورہ جو ہے، سورۃ النور 24ویں سورہ، وہاں سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النور 24ویں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقۂ محترم، سورہ المؤمنون جو ہے، اس میں اہل ایمان کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے تھے، ان اوصاف میں ساتویں آیت جو تھی، اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 7، کہ جو یہ جنسی یعنی سیکسول ارج جو ہے، اس کو جو پورا کرے اللہ کے اس ٹھہرائے ہوئے قانون سے ہٹ کر، یعنی نکاح کے بغیر اللہ کے اس قانون کو توڑتے ہوئے جو اپنی سیکسول ارج جو ہے اس کو سیٹسفائی کرے، پورا کرے، اس کی تسکین یا تشفی کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں خدا کی نظر میں حدود شکن، حدود کو پھلانگنے والے۔ تو اب یہ جو حدود کو پھلانگے، ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یا ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ معاشرے میں حدود شکنی جو ہے اول تو ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو اس کا بندوبست کیا جائے۔ تو اب جو ہمارے سامنے سورہ النور آ رہی ہے، اس میں سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو سیکسول کرپشن ہے، جنسی جو بے رحم روی ہے، اس کے سدباب کے لیے احکام اور جو اقدار ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ یہ جو حدود شکنی ہے بالخصوص سیکس کے معاملے میں، یہ بھی کسی بھی معاشرے کی تباہی کا یعنی بنیادی سبب ہے، لہٰذا اس کا سدباب کیا جانا ضروری ہے۔ دوسری بات، اس سورہ کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمائی تھی آیت 117 میں کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اس نظام خداوندی کے منکر ہیں، اس کا انکار کریں گے، ان کے لیے فلاح نہیں ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، وہ اس نظام کو ناکام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو انہی دو عنوانات کا نام سورۃ النور ہے، یعنی سورۃ النور کے آغاز میں سیکس کے میدان میں جو بے راہ روی ہوتی ہے، حدود شکنی ہوتی ہے، اس کی سزا کا اور سدباب کا بیان ہے، اور مجموعی طور پر سورۃ النور کا نقطۂ ماسکہ جو ہے وہ جماعت مومنین کو نظام خلافت سے بہرہور کرنا ہے کہ نظام خلافت کے بغیر اہل ایمان کی فلاح نہیں ہے، اور نظام خلافت کے ہوتے ہوئے اہل کفر جو ہیں وہ ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو اس طرح ایک طرف معاشرے کو مضبوط و مستحکم کیا جائے گا، اور جہاں جہاں سے بھی دشمن جو ہے وہ مسلم معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فروج، شگاف، پھٹن، جہاں جہاں سے بھی دشمن دار آنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کا سدباب یا ان کا سدباب، اور جماعت مومنین کو جماعت مفلحہ بنانے کے لیے نظام خلافت اور اس خلافت کے فوائد
اور اس کا استمرار اور اس کی بقا اور دوام کے لیے تدابیر اور اصول۔ تو اس طرح یعنی یہ سورہ جو ہے سورۃ النور، یہ گویا کہ تکملہ سمجھ لیں ما قبل سورہ المومنون کا، گویا کہ ایک ہی تسلسل میں بات جو ہے وہ آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جو ہمارے سامنے الفاظ آتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ قرآن کی یہ جو زیر بحث یعنی سورۃ النور یہ سورہ ہے۔ سور یا سور اصل میں رفقائے محترم فصیل کو کہتے ہیں، فصیل کو، اور فصیل کیا کرتی ہے، یہ گویا کسی چیز کو یا شہر کو مدینے کو گھیرنے والی ہوتی ہے اور اس کے احاطے میں یعنی وہ اپنے اندر لیے ہوتی ہے۔ تو سورہ کا لفظی معنی ہے فصیل، اور پھر قرآن حکیم کے جتنے چیپٹرز ہیں ان کو سورت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک مضامین کا ایک اجتماع ہوتا ہے، مضامین کا جس طرح کہ ایک شہر ہوتا ہے تو مضامین کا ایک شہر ہے اور اس شہر کے ارد گرد ایک فصیل ہے جو اسے دوسرے شہر سے، دوسرے مدینہ سے، دوسرے بلد سے جدا کرتی ہے۔ تو یہ جو سورۃ انزلناہا یعنی یہ جو آگے آ رہا ہے مضمون، یہ سورہ کہ ہم نے اسے نازل کیا۔ اب یہاں پر جو سورہ کے اندر تنوین ہے، یہ تنوین تحدید کے لیے نہیں ہے، یعنی اس ایک سورت کو سورت کے ساتھ مقید کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل کا کل قرآن جو ہے اور اس کی ہر سورہ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے انزال ہے۔ یعنی یہ سورہ اور پورے قرآن کی تمام صورتیں کہ ان سب کو ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور یہ جو قرآن حکیم کی سورہ ہے بالخصوص، اور اسی طرح دوسرا قرآن اور اس کی جو صورتیں ہیں وہ بھی فرضناها، ان کو ہم نے لازم ٹھہرایا ہے، فرض کیا ہے، اوبلیگیٹ کیا ہے، لازم ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ سورہ اور سورہ قرآن فرضیت کے مقام پر ہیں، لازم کے مقام پر ہیں، لازم ٹھہرایا ہم نے ان کو، یعنی ان پر عمل کر۔ اور آگے جا کر سورہ القصص جو ہے اس کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، 28-85 میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر یا امت پر فرض قرار دیا۔ یعنی صرف ایک سورہ ہی فرض نہیں ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ فرض کے مقام پر ہے، اوبلیگیشن کے مقام پر ہے، لازم ہونے کے مقام پر ہے۔ یہاں ایک سورہ اور 28-85 میں کل کا کل قرآن، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک سورہ ہی قرآن کی فرض نہیں بلکہ تمام صورتیں اور کل کا کل قرآن جو ہے وہ فرض کے مقام پر ہے۔ تو ہم نے نازل کیا اس سورہ اور قرآن کی تمام صورتوں کو، اور اس سورہ کو فرض کیا ہم نے، اور تمام صورت ہائے قرآن جو ہیں ان کو بھی ہم نے فرض ٹھہرایا، لازم ٹھہرایا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور نازل کیا ہم نے اس صورت میں اور پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، آیات احکام ہدایات، اور کیسے احکام ہدایات یا آیات بینات، دو ٹوک واضح کلیئر کٹ، یعنی قرآن کی کسی بھی آیت میں رفقائے محترم ابہام نہیں ہے، گول مول نہیں ہے، گول مول قرآن نہیں ہو سکتا۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزن، قرآن کا ہر بول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، اور قرآن کے کسی بول میں بھی ابہام نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ابہام سمجھنا یہ گویا فہم قرآن کا نقص ہے، یا صاحب قرآن کے موقف سے ہٹ کر جو موقف ہے یہ اس کا بیان ہے۔ تو ہم نے نازل کی اس سورہ میں اور تمام سورہ قرآن میں کیا نازل کی؟ آیات، آیتیں، احکام، ہدایات، رہنمائیاں، بینات، دو ٹوک، بینات دو ٹوک واضح کلیئر کٹ، جس میں کوئی ابہام نہیں، پیچیدگی نہیں، الجھن نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیات کیوں ایسا ہونا ضروری تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ اے قرآن کے مخاطب انسان ہو
تم اس قرآن سے تذکر حاصل کر سکو، قرآن سے تم فیض یاب ہو سکو۔ تذکر جو ہے یہ رفقا محترم باب تفاؤل ہے، اور یہ اس طرح ہے جس طرح نعل جوتے کو کہتے ہیں، اور تنعل جوتا پہن لینا، لباس لباس، اور تلباسا لباس کو زیب تن کر لینا۔ تو تذکر جو ہے یہ اللہ کی ضربیں لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تذکر ہے قرآن ذکر ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو تذکر ہے ذکر، یعنی قرآن حکیم کو کام میں لانا، کام میں لانا، اور قرآن کی تفہیم سے لے کر اس کی تنفیذ اور تحکیم تک کا تمام عمل جو ہے یہ عمل تذکر ہے۔ یعنی تذکر ہے قرآن حکیم کی تفہیم، قرآن حکیم کا ابلاغ، قرآن حکیم کی تعلیم، تدریس، اور انجام کار انفرادی اور اجتماعی دائرے میں قرآن حکیم کو نافذ کرنا، اسے گویا کہ ایک زندہ معاشرت کی حقیقت میں ڈھالنا۔ یہ دو ٹوک آیات ہم نے نازل کی تاکہ اہل ایمان تم اس قرآن کے سمجھنے سے لے کر اس کے نافذ کرنے تک کا جو عمل ہے، جدوجہد ہے، اس سے تم سرخرو ہو سکو، کامیاب ہو سکو۔ اب ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جیسے وہاں ارشاد فرمایا تھا سورہ المومنون کی آیت نمبر 7 میں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو جو اس جنسی تلذذ کو، عرض کو اس دائرے سے ہٹ کر، اس قانون سے ہٹ کر، یا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کو پورا کریں تو وہ حدود شکن ہے۔ اب ان حدود شکنوں کے حوالے سے جو ہے وہ حکم وہ نازل ہوتا ہے، یا وہ حکم ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا الزانیۃ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد۔ اس میں رفقا محترم زانیہ کو، عورت کو مقدم رکھا ہے اور مرد کو مؤخر کیا ہے، بعد میں لائے۔ دوسرے مقام پر سورہ المائدہ میں جہاں چور اور چوری کرنے والا مرد اور عورت وہاں بیان ہے، تو وہاں السارق پہلے ہے اور السارقہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ زنا کے اندر مرد کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ یہ کہ وہ دوسری صورت ہو، جب تک کہ عورت جو ہے اس کی بھی رضامندی نہ ہو۔ بہرحال الزانیہ اور زانی مرد اور عورت، فجلدو، پس ان کی جو جلد ہے، کھال ہے، اس پہ تم لگاؤ، اس پہ ضرب پہنچاؤ، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ، 100 ایسی چیزیں کہ جو جلد پر اثر انداز ہو۔ اب اس میں جو مئۃ جلدہ ہے، رفقا جلدہ، اس کو قرآن حکیم نے نکرہ رکھا ہے۔ اب یہ جو مئۃ جلدہ ہے، یعنی کھال کو ضرب پہنچانا، یہ خواہ کپڑے کی صورت میں ہو، یا جوتے کی شکل میں ہو، یا بیت کی شکل میں ہو، اس کو قرآن حکیم نے متعین نہیں کیا۔ مئۃ جلدہ، مئۃ جلدہ کی یعنی حد جو ہے وہ تو ہے، لیکن جلدہ کو عمومی عام رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زمان و مقام کے اندر اس کی نوعیت جو ہے وہ قضا یا مشاورت یا دار الشورا، مجلس الشورا، اس سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مئۃ جلدہ کے نتیجے میں زانی اور زانیہ کو مارنا مطلوب نہیں ہے، یعنی مئۃ جلدہ کے نتیجے میں زانی اور زانیہ کا مرنا یہ نہیں ہوگا۔ اگر زانی اور زانیہ کو مارنا مطلوب ہو، قتل کرنا مقصود ہو، یا جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، یہ خلاف قرآن ہے۔ ابھی ہم اس میں 3 شہادتیں دیکھیں گے کہ قرآن حکیم ان کے مارنے کے حوالے سے یا ان کو ختم کرنے کے حوالے سے نہیں کہتا کہ ان کو ایریڈیکیٹ کر دو، زانی اور زانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کو رجم کر دو،
یعنی سنسار کرتے کرتے مار دو، یہ مار دینے کا حکم جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 2، الزانیۃ والزانی کے اندر قرآن حکیم نے کوئی تحدید یا حد بندی قائم نہیں کی کہ یہ زانیہ و زانی جو ہے اگر شادی شدہ ہوں تو اور ہوگا، غیر شادی شدہ ہوں تو اور ہوگا، یعنی ان کی عمر کتنی ہو اور ازدواج کے حوالے سے ان کی نوعیت کیا ہو، قرآن حکیم نے اسے مطلق رکھا ہے، مطلق رکھا ہے۔ نہ تو ان کے شادی اور غیر شادی کا اظہار کیا ہے قرآن نے، اور نہ دوسری چیز جو ہے اس میں آئی ہے، اس میں مطلق ہے، اور مطلق یہ قرآن حکیم نے میعاد جلدہ جو ہے یہ ہر زنا کی سزا جو ہے وہ میعاد جلدہ رکھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ رہا مسئلہ کہ کیا قرآن حکیم جو ہے وہ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم مانتا ہے، جس طرح ہمارے یعنی تصور میں ہے کہ جی زنا کی سزا تو رجم ہے۔ تو اس ضمن میں دو چیزیں قرآن حکیم سے ہم دیکھتے ہیں، ایک تو سورہ النساء جو ہے رفقائے محترم چوتھی سورہ اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جماعت مومنین، تم اپنے تمام جو شادی کرنے کے قابل افراد ہیں ان کی شادی کرو، حتیٰ کہ جو تمہارے ہاں نوکر کے طور پر، ماتحت اور ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں ان کی بھی تم شادیاں کرو، اور وہ جو ماتحت اس طرح کے ماملکت ان کی جب شادی ہو جائے تو یہ آیت نمبر 25 ہے، اس کا دوسرا حصہ میں لے رہا ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب ان ملک یمین والوں کی تم شادی کرا دو، فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ شادی کر لیں، شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، تو پھر اگر ان سے فحش کا ارتکاب ہو جائے، یعنی یہ اس قانون کو توڑ دیں، زنا کی مرتکب ہو جائیں، تو اس پر قرآن کہتا ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان ملک یمین والیوں کو اس سزا کی تم نصف سزا دو جو تم دوسری آزاد عورتیں جو ہیں تمہاری، یا جو تمہاری سوسائٹی میں پلی بڑی اور جوان ہوئی، ان کی سزا کا ان کو نصف جو ہے وہ تم اس سے ہمکنار کرو۔ یعنی جو محصنات کی سزا ہے، یعنی سزا شادی شدہ عورت کی مسلم سوسائٹی میں جو سزا ہے، اس سزا کا نصف ان کے لیے ہے جو ملک یمین، یعنی جو باہر سے آئیں اور ان کی تعلیم اور تربیت اور اس حوالے سے ان کو وہ مواقع حاصل نہ ہو جو مسلم سوسائٹی کے اندر آلریڈی عورتوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی کسی شخص نے کن حالات کے اندر کوئی قانون توڑا تو وہ جو ان کے حالات ہوتے ہیں قرآن اس کا یعنی اس کو وزن دیتا ہے۔ میری بات یہاں پر یہ تھی کہ محصنات کی جو سزا ہے، یہاں پر سورہ نساء کی آیت 25 میں ملک یمین کے حوالے سے ان کی سزا نصف بتاتا ہے۔ تو اگر محصنات شادی شدہ عورتیں ان کو رجم کرنا ہو جس طرح ہمارا مذہبی ذہن ہے، تو پھر اس رجم کی تو نصف نہیں ہو سکتی، یعنی رجم جو ہے اس کا نصف کیا ہوگا، یعنی لا تنصیف فی الرجم، رجم کی تنصیف نہیں ہو سکتی۔ تو جب رجم کی تنصیف نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ رجم جو ہے وہ قرآنی حد نہیں ہے، محصنات کے لیے میعاد جلدہ ہے، اور اگر تعلیم و تربیت کے ان کو کم مواقع حاصل ہوئے ہیں، ان کا کلچر یا ثقافتی بیک گراؤنڈ کم ہے، ان کو وہ تعلیم و تربیت کے وہ مواقع حاصل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے قرآن نصف ما علی المحصنات کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر تعلیم و تعلم کے، ثقافت کے، تہذیب کے مواقع بہت ہی زیادہ حاصل ہوں، جیسا کہ مثلا ازواج النبی، خاتون اول، تو اس ضمن میں قرآن سورہ الاحزاب جو ہے رفقائے محترم 33ویں سورہ اس کی آیت نمبر 30 میں ایک دوسرا ضابطہ ہمیں دیتا ہے۔ سورہ الاحزاب 33ویں سورہ اور آیت نمبر 30، اور یہ ہے قرآن جس انداز میں معاشرے سے
برائیوں کو یا جرائم کو ایریڈیکیٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، کتاب ہے نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور جہاں آیت نمبر 30 ختم ہوتی ہے یہ ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے مرتکب ہو جائے کوئی اس نمایاں جانی پہچانی کھلم کھلا برائی کی، مراد زنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو جو سزا عام عذاب اور